پھیپڑوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 2-3 میجر اسٹیمولنٹس ہیں جنہیں آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ آپ کے اختیار میں, کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ ماحولیاتی آلودگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اگر وہ آپ خود سے نہیں پروڈیوس کر رہے تو. سیکنڈلی سگریٹ پینا, تمباکو نوشی جسے ہم کہتے ہیں, اور اینڈ تھرڈلی اٹس پیسو اسموکنگ. پیسو اسموکنگ کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں, بہت کم لوگ اویئر بھی ہیں. اگر آپ سگریٹ نہیں بھی پیتے لیکن آپ ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں پہ آپ کے ارد گرد لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کسی اسٹیشن پہ کھڑے ہیں یا آپ کہیں پر بھی ہیں, کسی دکان پہ کھڑے ہیں, کلوزڈ انوائرمنٹ, ایگزیکٹلی, اور آپ وہ انہیل کر رہے ہیں وہی آب و ہوا, تو آپ پیسو اسموکنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق اسموکنگ سے زیادہ ڈینجرس ہے پیسو اسموکنگ. بالکل ایسے ہی آپ صحیح بتا رہے ہیں. اور اگر ہم کچھ اسٹیٹس کی بات کریں تو عالمی ادارہ صحت یہ بتاتا ہے کہ ہر سال بیکاز اس سے بہت ساری پھیپڑوں کی بیماریاں, اس میں کینسر بھی ہے, تو بہت ساری اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں. 65 ملین لوگ جو ہیں وہ پھیپڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایک بڑی وجہ دنیا میں موت کی تیسری ہے وہ آپ کے لنگ سے جڑی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہیں. تو اسی حوالے سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے, اور آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے جو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امیونالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل اسد صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اب یہ تیسری بڑی وجہ ہے لنگز سے ہونے والی بیماریاں موت کی, از اٹ ٹرو؟ جی بالکل صحیح بات ہے, اور اس کی آسان سے سمجھ میں آنے والی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے بیرونی دنیا سے تعلق میں ہماری باڈی آتی ہے وہ یا تو خوراک کے ذریعے آتی ہے یا سانس کے ذریعے آتی ہے. اور اگر ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے, کچھ باتوں کا ذکر کر دیا سائم صاحب نے, ہماری اپنی عادات و اطوار ٹھیک نہیں ہے, اور دوسروں کی مشکلات سے ہم اگر ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں, کوئی اسموکنگ کر رہا ہے اور ہم موجود ہیں, یہ سب سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ جو آرگن انوالو ہے اس میں ریسیونگ اینڈ پر وہ ہمارے پھیپھڑے ہیں, تو یہ پوری دنیا میں پائی جانے والی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ انہی پھیپھڑوں کے سبب ہوتی ہے. لنگ کینسر جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ واقعتاً جان لیوا بیماری ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو ماحولیاتی آلودگی سے, سگریٹ سے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم آرٹیفیشل استعمال کر رہے ہیں اپنے گرد و پیش میں, یہ جو الرجی کی بیماری ہے سانس کی نالیوں کی, جن میں ایزما ہم کہتے ہیں خاص طور پہ, یہ بہت زیادہ ہمیں متاثر کرتا ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک. تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اب کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسی ایکسرسائز جسے ہم اپنے لنگس کو ڈیٹاکس کر سکیں یا اپنے لنگس کو ہیلدی رکھ سکیں؟ جی بالکل, سوال بہت اچھا ہے, لیکن اس کا جواب ہمیں سمجھنا ہوگا بہت ساری جہتوں کے ساتھ. آج جو دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہیلدی لنگس ہیلدی لائف. اگر آپ کے پھیپھڑے صحت مند ہوں گے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, جو آپ نے جواب دیا. کچھ باتیں ہمیں خود کرنی ہے, کچھ میں ہمیں حصہ داری کرنی ہے. خود جو ہم نے کرنا ہے, تمباکو نوشی کی ہر شکل سے ہمیں بچنا ہے. سگریٹ ہو, شیشہ ہو, ای سگریٹ ہو, ویپنگ ہو, پیسو اسموکنگ. لیکن لوگ تو ویپنگ کو, ای سگریٹ کو اور اسپیشلی شیشہ, اس سے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں, اسے سمجھتے ہیں ہارملیس ہے. ٹھیک ہے, اس کی بار میں آپ کے پروگرام کے تفصیل میں بتا دوں کہ جہاں تک شیشے کا تعلق ہے, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. CDC کی ویب سائٹ پر, سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جا کے دیکھا جا سکتا ہے. شیشے کا جو ایک ہیڈ ہے وہ اس وقت تقریباً 9 پیکٹ سگریٹ کے برابر ہے, دا والیوم آف اسموک اٹ پروڈیوسز. یہاں تو یہ بات رہی. ویپ اور ای سگریٹ یہ ٹاکسک لنگ انجریز کراتی ہیں, اب ثابت ہو چکا, یہ پبلش ہو چکا. تو یہ پہلا کام ہمیں کرنے کا یہی ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اسموکنگ سے بچنا ہے, آپ کی ہر شکل سے بچنا ہے. دوسری بات, اچھی صحت مند غذا. پوری باڈی صحت مند ہوگی, آپ کے پھیپھڑے بھی صحت مند ہوں گے. تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ہمیں سے خیال کرنا ہے, وہ ایکسرسائز ہے. جتنے آپ کے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط ہوں گے, یہ قدرت نے کمال شاہکار انسان بنا رکھا ہے کہ پھیپھڑوں کا جو دوسرا سرا ہے وہ اس نے ٹانگوں کے پٹھوں میں رکھا ہوا ہے. جتنے یہ طاقتور ہوں گے اتنے پھیپھڑوں کی صحت بہتر رہے گی. جو بیمار ہو جاتے ہیں پھیپھڑوں کی بیماری سے, جب ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جایا جاتا ہے تو ان کی ایکسرسائز ان کے ہاتھوں سے نہیں کرائی جاتی, ان کے پیروں کے مسل سے ان کی بنیادی طور پہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے. تو ہم اس کی نوبت ہی کیوں آنے دیں, ہم خود. ویری انٹرسٹنگ. پھر چوتھی بات جو انفرادی طور پہ کی جا سکتی ہے, خاص طور پہ جن کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور حفاظتی ٹیکے لگوائیں. یہ جان بچانے کے برابر ہوتے ہیں حفاظتی ٹیکے. اس میں فلو ویکسین ہے جو ہر سال لگتی ہے, اور ایک نیوموکوکل ویکسین ہے جو خصوصی طور پہ لگائی جاتی ہے ڈیپینڈنگ ایج آف دا پرسن. نمونیا کی سے بچاؤ کی ویکسین 60 ابو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, نمونیا کی ان ہاسپٹل ڈیتھ ہے وہ آپ کو شاید یقین نہ آئے, ہارٹ اٹیک سے زیادہ ہے. ہاسپٹل میں آنے کے بعد اگر سیویئر نمونیا کسی کو ہوا ہے, خاص طور پہ بزرگوں کو,
ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ جان لیوا بیماری ہے. اس سے مجموعی طور پہ جو ہم نے باتیں کی ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اور حفاظتی ٹیکوں سے بھی. یعنی کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو ایلڈرلی جنہیں نمونیا ہو جائے پھر ان کا ہارٹ ایشوز بھی شروع ہوتے ہیں. وہ بھی شروع ہوتے ہیں. یہ بھی کافی حد تک ٹھیک بات ہے. ایک اور بات بھی آپ کے پروگرام کے تبسط سے, جہاں ہم ہیں اگر وہ انوائرمنٹ وہ گرد و پیش صاف ہے تو ہماری سانس صاف داخل ہو رہی ہے. اگر وہ صاف نہیں ہے, بھلے وہ ہمارے کچن ہو بھلے وہ ہمارا گھر ہو, اگر ہم نے اس میں صفائی کے لیے کیمیکلز استعمال کیے ہیں, کلوراکس ڈیٹول جو بھی ہوتے ہیں, یہ ہماری سانس کے ذریعے اندر جائے گا. تو ہم انڈورز ہوں تو بھی, ہم گھر سے باہر ہیں تو بھی, اگر ہمارا ماحول صاف ہے تو ہماری سانس صاف ہے. ہمارا ماحول صاف نہیں ہے تو سانس صاف نہیں ہے. یہیں سے بات ایڈ کر دینی چاہیے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب یہ صرف انفرادی سطح کا معاملہ آپ نے بھی فرمایا نہیں رہا, سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لہٰذا امیونٹی بیس انیشیٹو لیجیے, ان میں پارٹیسپیٹ کریں. درخت لگانے سے لے کر, درختوں کو کاٹنے سے بچانے سے لے کر, واٹر پرزرویشن سے لے کر, گندگی کو دور کرنے سے لے کر, ویسٹ ڈسپوزل سے لے کر, یہ کمیونٹی بیس ہمیں کام کرنے ہوں گے. پڑھے لکھوں کے معاشروں میں یہ انیشیشن کوئی بھی لے سکتا ہے. پھر اگر بڑا کوئی انیشیٹو گورنمنٹ سطح پر لیا جاتا ہے, سب میں اویئرنیس آ رہی ہے, آپ کے پروگراموں سے ماشاءاللہ اویئرنیس آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کے لیے, تو بڑا اگر کوئی انیشیٹو ہے اس میں پیچھے نہ ہٹے. یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے ہمارے لیے بھی, مریضوں کے لیے بھی, عام پبلک کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. تو اس میں جب تک سب حصہ, آپ نے اپنا حصہ ڈالا, پروگرام کیا, ہمیں حصہ ڈالنا پڑے گا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کیونکہ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے پھیپھڑوں کی صحت کے حوالے سے, میں ڈاکٹر سے بھی کہتا ہوں سب کے سب سے کہ آپ صرف ڈاکٹر نہ بنیں, آپ ہیلتھ ایڈوکیٹ بھی بنیں. آپ صرف پرمانولوجسٹ نہیں یا فزیشین نے نہیں بتانا لوگوں کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. آپ انفلوئنسر بنیں, سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس لے کر. آپ ہر شخص جو جان گیا ہے اس بارے میں کہ اس سے کینسر ہوتا ہے, اس سے پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ دوسرے کو اپنوں سے شروع کریں, اپنے پیاروں سے شروع کریں, اپنے دوستوں کے سرکل میں بہت اچھے طریقے سے ان کو بار بار اپروچ کریں کہ اس سے بچاؤ ممکن ہے ان بیماریوں سے. تمباکو نوشی بھی چھوڑیں, اپنی عادات و اطوار کو صاف رکھیں. ہمارا تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صفائی پہ مبنی ہے, نصف ایمان سے بھی زیادہ ہے. میں کہتا ہوں اپنی ذاتی عادات و اطوار کو پاک رکھنے سے لے کر, ماحول سے لے کر, غذا سے لے کر, ہر چیز. اور سائم نے بہت اچھی بات کر دی, میں سگریٹ پیتا ہوں, مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا, لیکن جو برابر میں بیٹھا ہے وہ نہیں پیتا, میں اس کی حق تلفی کیوں کر رہا ہوں, اس کو بیماری ٹرانسفر کر کے. تو یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے. ایک اور بھی تو اب ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, خاص طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں, کراچی میں آب و ہوا وی آل نو, ٹریفک جام ہوتی ہے, کاربن مونوکسائڈ جس طریقے سے ہمارے ماحول میں اب سرایت کر چکی ہے, وی آل نو اباؤٹ دیٹ. ایک شخص نہ سگریٹ پیتا ہے, نہ وہ شیشہ پیتا ہے, نہ وہ ای اسموکنگ کرتا ہے, بٹ پھر بھی آفٹر لائک 10-15 ایئرز اگر اس کو لنگس کی, پھیپھڑوں کی بیماری ہو رہی ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے. گرد آلود ہوائیں, ایون ابھی اسموک کا سیزن لاہور میں آ جائے گا, اس میں کیا؟ اچھا دیکھیے نا, اب کیا کر سکتے ہیں, بات وہی ہے کہ آپ اپنی سطح پر کیا کر سکتے ہیں اور بڑی سطح پر, بڑے اس پہ کانویکس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے جو اسٹیپس لینے وہ لینے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں شعور کہاں جا رہا ہے کہ جو کاربن مونوکسائڈ پہ بات کی, یہ جو کاربن فٹ پرنٹنگ ہے, اس کے لیے ہم جا رہے ہیں الیکٹرک کارز کی طرف. ہم اس پہ جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے, لیکن میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس ایک گاڑی ہے, اور وہ اس میں سے بہت زیادہ انجن اس کا میں نے مینٹین نہیں کیا اور بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہے گاڑی. کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کا خیال کروں, اپنے آپ کی وجہ دوسروں کو بچاؤں؟ یہی مل کر ایک کیومولیٹو افیکٹ ہے نا جو آ رہا ہے. پھر اگر انیشیٹو بھی آتا ہے, گورنمنٹ بھی اپنا اچھا ڈالے, وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوگی ہماری جو آئس انجن سے لے کر اور الیکٹرک انجنس کی طرف, اس کی طرف جائیں بتدریج. اس کے پیسے ایسے رکھیں, اس میں ٹیکسز کچھ ایسے رکھیں کہ عام آدمی کی خرید میں رہے, وہ قوت خرید میں رہے. پھر ماحول, جیسے سائمہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کر سکتا ہوں مجھے وہ لازمی کرنا ہے, جو میں نہیں کر سکتا اس کے لیے میں نے اجتماعی پروگرامز کا حصہ بن جانا ہے. میں اپنے گرد و پیش کا ماحول صاف کر سکتا ہوں, کچرا تو ٹھیک طرح ڈسپوز کر سکتا ہوں. پھر وہی بات کہ جب انیشیٹو بھی آئیں گے, اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کرا سکتا ہوں, خود سگریٹ پینا چھوڑ سکتا ہوں, کسی کو اپروچ کر سکتا ہوں, کوئی بیمار ہو جائے اس کو مشورہ دے سکتا ہوں, نظر انداز مت کرو, جا کر ڈاکٹر سے رجوع کر لو, میں اس کی مالی مدد کر سکتا ہوں. بہت طریقوں سے اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب چپ ان نہیں کریں گے, ہر کوئی شخص اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس میں حصہ نہیں ڈالے گا, جب تک یہ کام نہیں ہوگا. میں تو ڈاکٹرز کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہیں تو چھوڑیں, آپ اس میں ایکٹیو رول پلے کریں ہیلتھ ایڈوکیسی کا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بات مانی نہیں جائے گی, میں اتنا ٹائم کیوں لگاؤں. آپ کے 10 نسخوں سے بہتر ہے
کہ آپ دل سے کسی سے بات کریں اور سگریٹ پینا چھوڑ دیں مثال کے طور پر. تو سب ہم بہت طریقوں سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور بہتری آ سکتی ہے. پوری دنیا نے نمونہ پیش کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کچھ ظاہر ہر کچھ ایسی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یا کرائسس ہوتے ہیں اس میں کچھ اپرچونٹی بھی ساتھ میں آتی ہیں, کچھ سیکھتے بھی ہیں آپ. ہم نے سیکھا تھا جی اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے, ہم نے ڈسٹینس رکھنا ہے بات کرتے ہوئے, اور ہم نے جی ماسک لگانا ہے, بلا وجہ اپنے چہرے کو آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے. وہ عادتیں ہم نے ترک کر دی. ہمیں لگا وہ صرف کووڈ کے لیے تھی, لیکن یہی ہمیں گرد آلود ہواؤں سے بھی بچا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں مجھے پتا ہے مثال کے طور پہ کہ میں کن کن چیزوں سے مجھے حساسیت ہے, تو میرا اپنا ذاتی فرض بھی بنتا ہے کہ میں اوائڈ کروں جہاں تک ممکن ہے. پھر میں دیکھا کام کی جگہ ہو یا کوئی بھی جگہ جو میں نہیں کر سکتا وہ ماسک کا استعمال کروں. مجھے پتہ چل گیا مثال کے طور پہ کہ مجھے نزلہ بخار کھانسی ہو چکا ہے, تو مجھے پھر لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے اپنی کھانسی کو اپنی چھینک کو کیسے روکنا ہے, رومال سے, ٹیشو پیپر سے, یا اپنی ایلبو سے, یا سک لیو لینا ہے. ہمارے ہر کسی کو ہر لحاظ سے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, تب جا کے یہ اجتماعی ذمہ داری. سر ایک بس لاسٹلی آپ سے چیز پوچھنا چاہوں گا. اس وقت کراچی میں ڈینگی اور ملیریا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. بارشوں کے بعد, حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈینگی میں, ملیریا میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے مچھروں کی افزائش میں. اب لوگ کیا کریں, اس سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں میں اسپرے کرتے ہیں. کلوز انوائرمنٹ میں اسپرے کرنا, اور اسپرے میں ٹاکسنز بھی ہوتے ہیں آبویسلی, یہ کتنا خطرناک ہے؟ بہت خطرناک ہے. ہم تو کچن کے دھوئیں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کی نکاسی ٹھیک نہیں ہے, ایگزاسٹ ٹھیک نہیں ہے, وینٹیلیشن ٹھیک نہیں ہے, تو سانس کو متاثر کرے گا. یہ جتنے بھی ہم کیمیکل پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, وہ فلور کی صفائی کے لیے ہو, وہ انسیکٹیسائڈز ہوں, ان کو بہت احتیاط سے, بہت ذمہ داری سے سمجھ رہے. وہ گلوب جلانا ہو گھر میں. اگر یہ کلوز انوائرمنٹ میں آپ کریں گے جہاں وینٹیلیشن نہیں ہوگی, یہ آپ کی صحت کو لازمی متاثر کریں گے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, ہم اس وقت وہ سانس لے رہے ہیں جتنی سانس اس کمرے میں اچھی یا بری موجود ہے. اگر اس کمرے میں کسی کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے جو ویپورائز ہوتا ہے, ہوا میں جاتا ہے, وہ میری سانس کے ذریعے ہماری سانس میں لازم شامل ہو کے میری باڈی میں بھی جائے گا. اس کا نقصان کتنا ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنسنٹریشن کتنی ہوا میں موجود ہے اس وقت, اور کتنے لوگ موجود ہیں, اور وینٹیلیشن کسی حد تک ہے بھی کہ بالکل نہیں. تو ہم تو اسپرے کرنے کا طریقہ کار ہمیں یہ بتایا کہ اسپرے کر کے پنکھے بند کر دو, دروازے بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, اور پھر آپ وہاں پر موجود نہ ہوں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اس ہوا میں سانس نہ لے رہے ہوں. اس میں ریکمنڈیشن ٹائم ہوتا ہے کہ کب آپ نے اس کو کھول دینا ہے, وینٹیلیشن کو واپس ٹھیک کر لینا ہے, اور پھر اس جگہ پہ آپ نے داخل ہونا ہے. اگر آپ اس کلوز انوائرمنٹ میں اسپرے کرتے ہوئے موجود ہیں اس کے بعد وہاں پر, یا آپ وہیں پر رہتے ہیں, یا وداؤٹ وینٹیلیشن دوبارہ اس ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں, اس سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. بالکل, آپ نے بڑے زبردست ہمیں مشورے دیے. تھینک یو سو مچ. پروفیسر فیصل اسد ہمارے ساتھ موجود تھے.